اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اے ایمان لانے والو، تمہارے لیے روزہ اسی طرح سے تم پر فرض کیا گیا ہے، تمہارے لیے لکھا گیا یعنی فرض کیا گیا ہے، جس طرح سے تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر فرض کیا گیا تھا۔ اس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ صرف روزہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض نہیں، اس سے پہلے جو امتیں تھیں، چونکہ واضح لفظوں میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صیام یعنی روزہ تمہارے لیے لکھا گیا ہے اسی طرح سے کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کے لیے جس طرح سے لکھا گیا یعنی فرض کیا گیا، تمہارے لیے روزہ اسی طرح سے تم پر فرض ہے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ اور سبب بھی بیان کر دیا کس لیے روزہ فرض کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، صاحب تقوی بن جاؤ۔ یعنی روزہ رکھنے سے انسان کیا بنتا ہے، متقی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ احکام کے فلسفے بھی بیان کر دیے، سبب بھی بیان کر دیے، جسے نماز کے لیے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحشاء یعنی بدکاری سے، والمنکر اور تمام برائیوں سے۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں اور تب بھی برا کام کرتے رہتے ہیں۔ اس سے کیا ہے کہ جو نماز پڑھنی چاہیے اس طرح سے ان شرائط کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے روزہ کے لیے اللہ نے بیان کر دیا کہ تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر، کیوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تصوموا وتصحوا روایتوں میں بھی آیا ہے۔ یہ تو معنوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی روزے کے بہت سے فائدے گنائے گئے ہیں۔ حدیث میں کہا ہے، ایک مجموعی طور پر ہر ایک اپنے حساب سے بیان کرتا ہے کہ روزے کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے، یہ فائدے، یہ فائدے ہیں، یقیناً ہیں، خود حدیث میں ہے، تصوموا وتصحوا، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ یہاں لوگ روزہ رکھنے سے بھاگتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں کہ چکر آنے لگتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں، یہ سب بہانے ہیں۔ روزہ رکھیں، ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں فرض کی ہیں وہ ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے فرض کی ہیں۔ جو بھی اللہ نے فرض کیا ہے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے کیا۔ روزہ بھی اسی طرح سے ہے، روزے کے بہت سے فوائد ہیں، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ وزن گھٹانے کے لیے لوگ دوا کھاتے ہیں، جم میں جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ روزہ رکھیے پابندی سے، ہر مہینے میں 4 روزے رکھیے، ہر جمعرات کو رکھیے، پورے سال کا روزہ لکھا جائے گا، پورا جم ہو جائے گا۔ بعض علماء، بعض بزرگوار جو ہے پورے 3 مہینے روزے رکھتے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، بہت سے قریب سے دیکھا ہے بزرگوں کو پورے 3 مہینے، اور ہم لوگ 1 مہینے کا روزہ بوجھ سمجھ کے رکھتے ہیں، پھر جب 28 اور 29 کی تاریخ آتی ہے پھر اس میں کوشش یہی کرتے رہتے ہیں چاند 29 ہی کا ہو جائے کہ ایک روزہ نہ رکھنا پڑے، جلدی سے ہم عید منا لیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے،
قرآن نے کہا ہے اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں مدد مانگو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اللہ سے مدد مانگو. کس چیز میں؟ کچھ معین نہیں کیا اللہ نے کس چیز میں مدد مانگنا ہے. کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، رزق میں کمی ہو یا اور بھی کوئی مشکل ہو، جلدی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی ہوتا ہے. آپ لوگ ہنسیے نہیں، کبھی ہوتا ہے وقت ہو جاتا ہے، رشتہ نہیں مناسب آتا ہے، اس میں بھی ہر چیز میں کیا ہے، آپ لوگ مدد لیں. کس سے؟ نماز اور روزے سے. اللہ کہہ رہا ہے بالصبر. صبر سے مراد کیا ہے؟ صبر سے مراد روزہ ہے. روزے اور نماز کے ذریعے سے ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. روزہ رکھیں گے اللہ آپ کے ساتھ ہے تمام چیزوں میں، تمام مشکلات، تمام پریشانیوں میں. لہٰذا روزہ رکھنے سے بہانہ نہ کریں. 15 سال پورے ہو گئے قمری لحاظ سے، اب اس میں بھی یہ نہ کریں ماں باپ کہ ابھی تو کمزور ہے بچہ ہے، یہ ہے وہ ہے. نہیں، کوئی ایسی، ہاں اگر روزہ نہیں رکھ پا رہا، ہوتا کیا ہے کبھی ماں باپ تھوڑی سستی کر دیتے ہیں تو اس سے پھر بچہ عادی ہوتا جاتا ہے. چونکہ گھر جو ہوتا ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے. جب ماں باپ، جیسے مثال کے طور پر ابھی ایگزام چل رہا ہے، 10ویں کا ایگزام چل رہا ہے نا، بچے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، 10ویں میں ہوتے ہیں، 14-15 سال، 15 سال ہوتے ہیں نا، یا 14 سال، 15 سال، دیکھنے میں چھوٹے ہی دکھتے ہیں. اب روزہ رکھنے سے ماں باپ روکیں کہ ایگزام دینا ہے، ایگزام میں جانا نہیں. قطعاً ماں باپ کو یہ حق نہیں ہے، چونکہ اللہ نے فرض کیا ہے. روزہ رکھ کے جائیں گے، معنویت رہے گی، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. روزے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. اگر صحت مند ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، سفر نہیں ہے، کوئی مشکل ایسی نہیں ہے، اور روزے کو چھوڑ دیا یا چھوڑوا دیا ماں باپ نے، گناہ عظیم کیا. ایک روزے کے بدلے میں کتنا کفارہ ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں یا کے ساتھ ہیں، یا ایک غلام آزاد کیجئے، یہاں غلام تو ہے ہی نہیں ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیے، یا 60 روزے. ایک روزے کے بدلے میں. خیال رہے، یوں نہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیے. پہلے یہ ہوتا تھا گاؤں وغیرہ ہم سنتے تھے، دیکھتے تھے، معلوم ہوا روزہ نہیں رکھے، پوچھا کیوں روزہ نہیں رکھا؟ سحری کے لیے اٹھ نہیں پائے. یعنی کیا سحری نہ کھائے تو روزہ ہی نہ رکھیں؟ ٹھیک ہے، سحری کھانا مستحب ہے، ثواب ہے، فضیلت ہے، لیکن اگر سحری کے لیے نہیں اٹھ پا رہے ہیں یا سحری نہیں کھا رہے ہیں تو یہ تھوڑی ہے کہ روزہ نہ رکھیں. روزہ تو واجب ہے. سحری کھائیے یا سحری نہ کھائیے. مومنین سوال بھی کرتے ہیں، اگر کوئی نہیں اٹھ پا رہا ہے، مثال کے طور پر 2 بجے سویا اور سحری کے لیے نہیں اٹھ پا رہا لیکن نماز صبح پڑھ رہا ہے، تو سحری فضیلت ہے، مستحب ہے. لیکن اگر سحری نہیں کھا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. لہٰذا ہمارے جو جوان ہیں، نوجوان ہیں، ابھی سے اپنے آپ کو شریعت الہی کا پابند بنائیں. زندگی میں، دنیا میں بھی ترقی ہے اور آخرت میں بھی سعادت ہے. روزے کے لیے چند مسائل ہیں، میں بیان کر دوں جلدی سے، پھر اس کے بعد تفسیر میں آتا ہوں. آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ان کی کتاب ہے، آیت اللہ سیستانی سے نکالا ہے، پچھلے سال بھی پڑھایا تھا اس کو. اس کا نام ہے رسالہ جوان، یعنی درس کی طرح سے ہے. توضیح مسائل وغیرہ میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور آخر تک، لیکن اس میں کیا ہے، درس کیا ہے. جیسے یہ روزے کے احکام جو ہے 60واں سبق ہے.
60. تو کل اس کے اندر جو ہے 93 درس ہیں، مسائل کو بیان کیا ہے. 93 سبق ہیں. یہ فارسی میں تھی رسالہ جوان کے نام پر، ہم نے اس کا اردو میں ترجمہ رسالہ جوان ہی کے نام پہ کیا. یہ ترجمہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہم ہی نے کیا ہے. دعا کیجیے. ایک کتاب مولا علی کی شان میں 4 جلدوں میں ہے، باقر شریف قرشی کی ترجمہ کر رہا ہوں. دعا کیجیے کہ وہ مکمل ہو جائے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس توفیق الہی شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ مکمل ہوگی. آپ لکھتے ہیں روزہ وہ ہے کہ انسان اپنے کو، توجہ سے سنیے، اپنے کو خدا کی بارگاہ میں ناچیز و حقیر ثابت کرنے کے لیے کہ حکم پروردگار ہے، اذان صبح سے مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کرے جو بیان کی جائیں گی. کہاں سے؟ اذان صبح سے. کیلنڈر وغیرہ میں 10-15 منٹ پہلے ہی چھوڑوا دیتے، نہیں، 1-2 منٹ پہلے جو اذان کا اگر بالکل وقت معین ہے، مقرر ہے، تو اس سے تھوڑا پہلے آیت اللہ سستانی نے لکھا ہے کہ تھوڑا پہلے کہ اطمینان ہو جائے کہ اذان سے پہلے جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیا، بند کر دیا. وہ احتیاطاً جو ہے کیلنڈر وغیرہ میں کتنا فاصلہ رہتا ہے کیلنڈر وغیرہ میں؟ تقریباً 12 زیادہ ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کبھی اٹھیں اور معلوم ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، 3-4 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ باقی مان لیجئے، تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ سمجھیں گے اب تو ترک سحری کا وقت گیا اور کچھ نہ کھائیں پئیں. نہیں، آپ 2-3 منٹ پہلے تک کھا سکتے ہیں، چونکہ دیکھیے صاف صاف یہاں پہ لکھا ہے اذان صبح سے. یہ کیلنڈر میں کہیں سے رائج ہو گیا، کسی بزرگ نے یا کسی نے لکھ دیا ہوگا، وہی چلا آ رہا ہے. ایک دوسرے سے کیلنڈر نقل کرتے ہیں نا کیلنڈر چھاپنے والے، تو وہی سلسلہ چلا آ رہا. ورنہ کتابوں میں شروع سے یہی ہے کہ اذان صبح سے مغرب تک، اذان صبح ہوتی ہے نا، اس سے 1 منٹ 2 منٹ پہلے چھوڑ دیجئے. مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کریں جو چیزیں بیان کی جائیں گی. نیت کیا ہے؟ کل بھی بیان کیا تھا، آج بھی بیان کر دوں. نیت، روزے کی نیت کو دل میں گزارنا یا زبان پر جاری کرنا ضروری نہیں ہے. ہوتا ہے نا، زبان پہ لائیں یا دل میں گزاریں، سوچیں، اس طرح سے ضروری نہیں. مثلاً کہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، بلکہ یہ ارادہ کافی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہوتے ہوئے صبح سے مغرب تک روزے کو باطل کرنے والی چیزوں کو انجام نہیں دوں گا. بس اتنا قصد کافی ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد نیت کا آخری وقت، اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا پچھلے سال بھی کہ نیت ماہ رمضان کے روزے ہوں تو کب تک کر سکتے ہیں، معین واجب روزہ ہو تو کب تک کر سکتے ہیں، غیر معین واجب روزہ ہو کب تک کر سکتے. 4 صورتیں بیان کی تھی نا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں ذہن میں کچھ خاکہ ہو. یا مستحبی روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں. 4 صورتیں ہیں، رمضان کے روزے، معین واجب روزے، اور غیر معین واجب نیت کی ہے لیکن معین نہیں، اور مستحبی. دیکھیے ماہ رمضان کے روزے کے لیے اذان صبح تک، یعنی اذان کے وقت وہ روزے کے ارادے سے روزے کو باطل کرنے والے امور سے پرہیز کرنے کا قصد کریں. یعنی اذان کے وقت بس قصد کر لیا. یہ کس کے لیے؟ ماہ رمضان کے روزے ہیں. اگرچہ آگاہ نہ ہو اس مراد کیا کن چیزوں سے پرہیز کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان سے نہیں. جو بھی روزے کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں ان سے میں پرہیز کروں گا. روزہ کل رکھ رہا ہوں، بس یہ نیت یہ کافی ہے. کہاں تک یہ ہے؟ اذان صبح تک نیت کر لیں رمضان کے لیے، یا یہ کہ رمضان کے شروع ہی میں پورے 30 دن کے روزوں کی نیت کر لیں.
معین واجب روزہ، مثلا کوئی شخص نذر مانے کہ وہ کسی خاص دن روزہ رکھے گا، اس میں بھی ہے کہ اذان صبح تک نیت کرے رمضان کے روزے کے لیے، یا کوئی معین دن کا روزہ ہو، نذر کی ہے، جب نذر کرے گا تو روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نذر کی کہ میرا کام یہ ہو جائے گا تو میں جمعرات کو، اس جمعرات کو، یہی آنے والی جمعرات کو میں روزہ رکھوں گا، تو یہ کیا ہے کہ جمعرات کی قید لگا دی ہے، تو اب اس میں کیا ہے، یہ واجب ہو گیا روزہ اور معین دن کی قید ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اذان صبح تک نیت کر لیں۔ یہ دو صورتیں ہو گئیں، یعنی رمضان اور معین روزوں کے لیے اذان صبح تک نیت کر لیں۔ اب آئیے تیسری صورت، غیر معین واجب روزہ، مثلا قضا روزہ یا کفارہ یا نذر کا روزہ جس کا دن معین نہ ہو، قضا روزے، کفارہ کے روزے، یا جو نذر کی ہے لیکن معین نہیں، صرف یہ نذر کی میرا کام ہو جائے گا تو میں ایک روزہ رکھوں گا، کوئی دن معین نہیں کیا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ظہر کے وقت تک، مثال کے طور پہ کوئی سوتا ہی رہا، اب اس کی آنکھ کھلی، رمضان کی بات نہیں ہو رہی، عام دنوں میں ظہر سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی، سوچا ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا، کچھ وہ بھی نہیں ہے، جوڑے کا بھی تو 5 گھنٹے تو اور باقی ہیں، چلیے روزہ ہی رکھ ڈالتے ہیں، تو ظہر تک اگر ایسا ہو جائے تو ظہر تک نیت کر سکتا ہے۔ کن روزوں کی آپ لوگ بتائیے؟ غیر معین کون کون روزے تھے؟ قضا روزے، کفارے کے روزے، اور نذر جس میں دن معین نہیں کیا ہے، ظہر تک نیت کر سکتے ہیں۔ یہ 3 صورتیں ہو گئی نا۔ اب آئیے چوتھی صورت، مستحبی روزہ، دن کے جس حصے میں چاہے نیت کرے اس کا روزہ صحیح ہے، اگرچہ مغرب ہونے میں کم وقت رہ گیا ہو۔ فرض کیجئے کوئی سویا، کچھ لوگ ہوتے ہیں رات بھر جاگتے ہیں، پھر اس کے بعد سوئے اور سوتے ہی رہے، اب اذان مغرب میں 10 منٹ باقی ہیں، آنکھ کھلی کرے تو اب مغرب کا وقت ہو رہا ہے، نیت کر لی چلیے مستحبی روزہ آج کا، تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ دیکھیے شریعت ہماری کتنی آسان ہے۔ کبھی ہم نے بیان کیا کہ اللہ بہا نہیں چاہتا بلکہ بہانا چاہتا ہے۔ بہانہ ہو گیا نا، 10 منٹ باقی ہیں، حالانکہ کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لیکن اب جو قصد کیا، نیت کی مستحبی روزے کی، کتنی دیر پہلے کی ہے؟ 10 منٹ 5 منٹ پہلے، آپ کو مستحبی روزے کا ثواب مل جائے گا۔ یا فرض کر لیے کسی دن ہوتا ہے نا کہ نیمہ شعبان یا 13 رجب کا روزہ مستحب ہے، کوئی سویا سوتا ہی رہا، کوئی نیت وغیرہ کچھ بھی نہیں کی، لیکن کچھ کھایا پیا نہیں ہے، نہیں روزے کو باطل کرنے والی کوئی چیز انجام نہیں دی ہے، اب مغرب سے پہلے اس کی آنکھ کھلی اور اس نے نیت کر لی، اس کو ثواب مل جائے گا۔ جی نہیں، قضا کے لیے ظہر تک ابھی بتائیں۔ دیکھیے اگر قضا اس کی ہے تو قضا بجا لائے، مستحبی جو روزہ نہیں وہ نیت نہیں چلے گی۔ قضا کے لیے یہ آیا نا ابھی، جو جس کا معین نہ ہو اس کے لیے کیا ہے، کب تک کر سکتے ہیں؟ ابھی تیسری صورت آئی تھی نا، کب تک؟ ظہر تک، ماشاءاللہ۔ قضا اگر ہے تو ظہر تک۔ کا سوال شاید ایسا ہے کہ اگر قضا روزہ باقی ہے تو مستحب روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے اگر قضا روزہ ہے اس کی گردن پر تو مستحب روزہ نہ رکھے قضا، چونکہ جب مستحب روزہ وہ رکھ رہا ہے تو اسی میں نیت کر لے، لیکن یہاں پہ یہ نہیں چلے گا جو یہ صورت آئی ہے۔ ہاں گزر گیا، ہاں ہاں جی صلوات پڑھ دیں آپ لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ
القاریہ کی تفسیر رہ گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ کیا ترجمہ آیا؟ کل بیان کیا، ہاں، القاریہ کھڑکھڑانے والی، یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کیا معلوم یہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ یہاں پر 3 بار یہ ذکر آیا نا، القاریہ، ما القاریہ، وما ادراک ما القاریہ، 3 بار یہ لفظ آیا ہے۔ یہ کیوں آیا ہے؟ علی ابن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو بار بار دہرایا ہے، یہی ایک بات ہے نا، بار بار اللہ دہرا رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ تاکید ہو اور لوگوں کے قلوب میں قیامت کا خوف پیدا ہو۔ یہ تاکید کی اس انداز سے جو بیان کیا، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، گویا قیامت دلوں کے دروازے کو کھٹکھٹانے والی ہے، دلوں کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے قیامت، چونکہ قرع کے معنی ہے، کل بھی بیان کیا تھا، قرع الباب، دروازے کو کھٹکھٹایا، دروازے کے لیے آتا ہے، یعنی کھٹکھٹانا، قرع کا معنی اسی سے قاریہ لیا ہے۔ تو یہ قیامت کیا ہے؟ قیامت گویا دل کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہے، کھٹکھٹانے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قیامت میں اس طرح سے کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر جس آیت کی تفسیر بیان ہوئی ہے وہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ترجمہ بیان ہو چکا ہے، صرف تفسیر ہے کچھ آیتوں کی، کہ جس دن پہاڑ کیا بیان کیا تھا؟ ہاں، دھنی ہوئی، صرف روئی نہیں، دھنی ہوئی، روئی کی مانند ہو جائیں گے، اور اہن، جو لفظ اہن آیا ہے، کل اہن المنفوش، اہن اس اون یا روئی کو کہتے ہیں کہ جسے ہاتھ وغیرہ سے دھنا جائے، مشین سے نہیں، ہاتھ سے۔ پہلے کل بھی بیان کیا تھا نا، روئی دھنی جاتی 2 طرح سے، ایک ہاتھ کے ذریعے اور ایک مشین سے۔ جو ہاتھ کے ذریعے سے روئی دھنی جاتی ہے اس کو اہن کہتے ہیں۔ اس طرح سے یہ پہاڑ ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کیا حالت ہوگی، یہ سارے پہاڑ، یہ جتنے پہاڑ ہیں روئی کی طرح سے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس وقت کیا عالم ہوگا انسان کا، کیا کیفیت ہوگی۔ صرف ایک چھوٹی سی وبا آئی تھی، کورونا، اس میں کیا حالت ہوئی تھی لوگوں کی۔ جب قیامت میں یہ کیفیت ہوگی، وَيَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، انسان پتنگوں کی طرح، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح منتشر جیسے ہوتے ہیں، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جس آیت کی یہاں پہ تفسیر ہے وہ یہ ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، جس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ احتجاج تبرسی میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ کیا اعمال کو وزن کیا جائے گا؟ یہ ہمارے آپ کے جو اعمال ہیں، جو ہم نے روزہ رکھا، جو نماز پڑھی، جو اور کار خیر کیا، جو اور نیکیاں کی، ایک 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 کر کے جو ہم کرتے رہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، تو یہ سارے ہمارے اعمال چھٹے امام سے پوچھا گیا کیا یہ تولے جائیں گے؟ توجہ رہے، یہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، وزن کو تولا، اعمال کو وزن نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس سے کیا مراد ہے؟
آپ نے فرمایا اعمال جسم کی طرح نہیں ہیں. تولا کسے جاتا ہے یا گنا کسے جاتا ہے؟ جس کے لیے جسم ہو نا، جسم ہو تبھی تو اسے تولیں گے. یہ تو ایک صفت ہے نا جو ہم انجام دے رہے ہیں. روزہ رکھا، اس کے لیے کوئی جسم ہے؟ نماز پڑھی، زکوٰۃ دیا، خمس نکالا، کار خیر کیا، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے کوئی جسم تو ہے نہیں. تو کیا ہے؟ یہ صفات ہیں. آپ نے فرمایا، چھٹے امام فرماتے ہیں کسی چیز کے وزن یا تعداد کی بات وہاں ہوتی ہے. توجہ سنیے جملہ، کسی چیز کے وزن یا تعداد کی بات وہاں ہوتی ہے جب وزن اور عدد کا علم نہ ہو. توجہ رکھیے جملے پر چھٹے امام کے. کہاں پر بات آتی ہے اس کی، وزن کی اور تعداد کی؟ جب وزن اور عدد کا علم نہ ہو تبھی تو اس صورت میں یہ بات آئے گی. چھٹے امام فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء. ذات واجب وہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. توجہ رہے، جس کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. کہ اعمال کو ترازو میں رکھا جائے اور تولا جائے، اس کو تو سب معلوم ہے. چھٹے امام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے. لہٰذا یہاں پر مراد یہ ہے کہ نیکیاں جس کی زیادہ ہوں گی اس کا پلڑا کیا ہوگا؟ سنگین ہوگا، بھاری ہوگا. بس یہی اتنا ہے. نہ یہ کہ جس طرح سے تولا جاتا ہے، چونکہ اللہ کے پاس تو علم ہے، کوئی بھی شے اس کے لیے مخفی نہیں ہے. پھر اس کے بعد راوی نے دوسرا سوال کیا، قرآن میں میزان سے کیا مراد ہے؟ یہ جو قرآن میں میزان کا لفظ ہے، اسی آیت میں نہیں کئی آیتوں میں میزان کا لفظ ہے. دیکھیے گا قرآن پڑھتے وقت میزان کا لفظ، اس کی جمع موازین ہے. میزان اور موازین قرآن مجید میں کئی بار ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد، میزان سے مراد عدل پروردگار ہے. عدل پروردگار ہے میزان، یعنی اعمال تولے جائیں گے، وہ عدل کے مطابق فیصلہ کرے گا. وہ آیت آپ برابر سنتے رہتے نا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. جس نے مثقال ذرہ، مثقال اسے کہتے ہیں جسے آپ ان آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں، جس کے لیے آلہ کی ضرورت پڑے اسے کیا کہتے ہیں؟ مثقال کہتے ہیں. اتنا جس کو آپ آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں، اتنی اگر آپ نے نیکی کی ہے تو آپ کو اس کی جزا ملے گی. اور اگر اتنی آپ نے برائی کی ہے، شر کیا ہے، تو اس کی سزا ملنا ہے. اگر آپ نے توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا، رمضان کا مہینہ توبہ استغفار ہی کا ہے. توبہ استغفار کیجئے کہ جو آپ نے ذرہ برابر شر کیا ہے وہ معاف ہو جائیں. ایک شخص نبی اکرم کی خدمت میں تعلیم کے لیے آیا، اسلام قبول کیا، اور پھر نبی اکرم کی خدمت میں جب اسلام قبول کیا تو نبی اکرم نے قرآن کی تعلیم کے لیے جب کہا تو نبی اکرم نے ایک صحابی کے حوالے کر دیا اس شخص کو، کسی قرآن کی تعلیم دو. قرآن کی تعلیم دیتے دیتے جب اس سورے کی اس آیت میں پہنچے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. جب اس کی تعلیم دی، بتایا، سمجھایا، یہ پڑھنے کے بعد کہا میں جا رہا ہوں، خدا حافظ. وہ چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد نبی اکرم نے پوچھا کہ جو شخص تمہارے پاس آیا تھا، جو تمہارے پاس ہم نے بھیجا تھا قرآن کی تعلیم کے لیے، کیا ہوا؟ کہا اس سورے تک پہنچے اور یہ آیت اس کا ترجمہ کیا، بتایا، سمجھایا، وہ واپس چلا گیا. کہا بس ہمارے لیے کافی ہے. تو نبی اکرم نے فرمایا رجع فقیہن، وہ فقیہ بن کے پلٹا ہے. فقیہ کس کو کہتے؟ فقیہ اور فقہ کے معنی ہے سمجھنا.
دین کو سمجھنا، اس نے دین کو سمجھ لیا، دین کیا ہے، وہ فقیہ پلٹا ہے۔ یہ ہے دین کو سمجھیں، جو کہتے دین فہمی یہ ہے۔ قرآن پڑھیں، کوئی ضروری نہیں، اگر نہیں ہے پورا قرآن مکمل نہیں کر پا رہے ہیں جبکہ بہت ہی ثواب ہے، نہیں مکمل کر رہے، سمجھ کر کے، یہ نہیں کہ پورا قرآن جلدی جلدی پڑھ ڈالیے، ختم کر ڈالیے، نہیں، رمضان میں موقع ملا ہے، سمجھ کر کے پڑھیے، تدبر کے ساتھ پڑھیے، غور و فکر کے ساتھ پڑھیے، تو قرآن روز قیامت جو ہے گواہی دے گا کہ مجھ کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا ہے، میری تلاوت تدبر کے ساتھ، کہ انشاءاللہ وہ روایت کل بیان کروں گا کہ قرآن مجید ایک خوبصورت انسان کی شکل میں روز قیامت آئے گا، اور آنے کے بعد قرآن گواہی دے گا، قرآن بھی گواہی دے گا تمام اعمال کی۔ ہم آپ سمجھتے ہیں قرآن بند ہے، اور صرف رمضان جب گزر جاتا ہے، جب رمضان آتا ہے تبھی بہت سے لوگ اٹھاتے ہیں۔ یہ قرآن الماری میں بند نہیں ہے، صندوق میں بند نہیں ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ قرآن کے لیے جو حدیث میں ہے، قرآن ناظر اعمال ہے۔ قرآن اور اہل بیت، جو نبی اکرم نے یہ فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی عطرت اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو روز قیامت ہمارے پاس حوض کوثر پر پہنچو گے۔ تو قرآن بھی دنیا میں ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ناظر اعمال ہے، اور قیامت میں ہمارے اعمال کی قرآن گواہی دے گا۔ قرآن ناظر و شاہد ہے۔ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ شاہد یعنی گواہ، شاہد یعنی گواہ، گواہ اسے کہتے ہیں کہ جو دیکھا ہے اس کے مطابق گواہی دے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ شاہد کہتے ہیں، گواہ کہتے ہیں۔ تو قرآن بھی کیا ہے؟ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، روز قیامت قرآن گواہی دے گا، اور اسی طرح سے اہل بیت بھی ہمارے اعمال کے ناظر ہیں۔ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، قرآن کی آیت ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ قُلِ اعْمَلُوا، جو تمہیں کرنا ہے کرو، ایک دھمکی ہے، یہ نہیں کہ اللہ حکم دے رہا ہے کرو، کہتے نہیں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو، آؤ گے نا، ہوتا ہے نا، یہ انداز سمجھ رہے ہیں نہیں آپ لوگ؟ یہ امر کا صیغہ، یہ تھوڑی کہہ رہا ہاں کرو، بلکہ قُلِ اعْمَلُوا۔ ہم لوگوں کو علم اصول میں پڑھایا جاتا ہے، امر کے 15 معنی ہیں۔ بہت سے لوگ علم اصول کی مخالفت کرتے ہیں، اخباری بننا چاہتے ہیں۔ علم اصول کیا ہے؟ اصول و ضوابط بتاتا ہے، خواہ مخواہ کی جو یہ بحثیں آتی ہیں، اصول، علم اصول میں اصول و ضوابط بتاتے ہیں۔ اگر علم اصول نہیں پڑھیں گے تو کیسے سمجھیں گے کہ یہاں پر امر کا صیغہ کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ قُلِ اعْمَلُوا، ورنہ خالی یہی سمجھیں گے کہ امر کا صیغہ ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، بس نماز واجب ہو گئی، صم، روزہ رکھو، واجب ہو گیا، حج امر کا صیغہ ہے، واجب ہو گیا، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نہیں۔ امر کا صیغہ ہمیشہ ایک معنی پر، وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ امر کا صیغہ کبھی واجب پہ دلالت کرتا ہے، کبھی استحباب پہ دلالت کرتا ہے، کبھی مباح ہونے پہ دلالت کرتا ہے، کبھی تحدید پہ دلالت کرتا ہے، کبھی تعجیز پہ دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح سے امر کے 15 معانی ہیں، علم اصول پڑھیں گے تب سمجھیں گے قرآن میں جو یہ لفظ استعمال ہوا اس کے کیا معنی ہے۔ علم اصول پڑھیں گے تب احادیث معصومین، احادیث پیغمبر کو سمجھیں گے۔ تو یہاں پر بھی جو قرآن میں ہے قُلِ اعْمَلُوا، اصل ہے قُلْ اعْمَلُوا، کرو، امر کا صیغہ ہے نا، عمل کرو، قُلِ اعْمَلُوا، کرو سے مراد یہ تھوڑی کہ حکم دے رہا کرو، یعنی جو تم کر رہے ہو، ایک طرح کی یہ دھمکی ہے۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، وَرَسُولُهُ، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ کون مومنین دیکھ رہے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے تو سمجھ میں آ گئی بات۔ رسول دیکھ رہے ہیں یعنی کیا؟ ہمارے اعمال کے ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں،
اور ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے روز قیامت. قرآن بھی گواہی دے گا، رسول اور اہل بیت بھی گواہی دیں گے. والمؤمنون، مومنین سے کون مراد ہے؟ کون سے مومنین ہیں جو اعمال کو دیکھ رہے ہیں؟ تمام بندوں کے اعمال کو. کون ہے؟ سائل کہتا ہے سألتو ابی عبداللہ، ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کس آیت میں مؤمنون سے مراد کون ہے؟ آپ نے فرمایا ایانا عنیا، المؤمنون سے مراد ہم اہل بیت ہیں، ہم ائمہ طاہرین ہیں، ہم الائمۃ الطاہرین. مؤمنین سے مراد ائمہ طاہرین ہیں. ائمہ طاہرین ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ہم آپ سمجھ رہے ہیں کہ چھپ کر کے، مخفی ہو کر کے گناہ کر رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا کرو جو کرنا ہے کر لو، آنا تو ہے تم کو گرفت میں نا. کون دیکھ رہا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے کہ آپ جو ادھر سے ادھر سے حدیث کو گھما دیتے ہیں. بالکل واضح لفظوں میں اللہ کہہ رہا ہے قُلِ اعْمَلُوا، جو کرنا ہے کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تمہارے عمل کو، تم سب کے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے. اور مومنون سے مراد ائمہ طاہرین ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. پھر اب اس کے بعد یہاں پر جو گفتگو چل رہی تھی اس آیت میں آیا، یہ تو بیان کر دیا کہ قیامت کی کیفیت، قیامت میں کیا ہوگا. پھر اس کے بعد دو گروہ کا تذکرہ. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال بھی کہ دو گروہ کا تذکرہ آتا ہے. قیامت بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد پھر دو گروہ ہیں، ایک مومنین کا گروہ ہے اور ایک کافرین یا فاسقین یا گنہگاروں کا. یہاں پر بھی یہی ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال کا پلڑا یعنی نیکیوں کا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کی زندگی خوشگوار ہوگی یعنی وہ جنت میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ ہاویہ میں ہوگا. پھر یہ ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، یہ ہاویہ کیا ہے تمہیں کیا معلوم؟ نَارٌ حامیہ، اللہ کہہ رہا دہکتی ہوئی آگ ہے. اب سوال یہ کہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے جو اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں کا، وہ کون سے اعمال ہیں؟ ہم نے دوسری کتاب سے یہ نکالا ہے، تقریباً 12 چیزیں بیان کی ہیں کہ جس سے ہمارا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا. ان میں سے ہیں بہت سی چیزیں، لیکن اہم ترین اسباب جن سے میزان اعمال بھاری ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ ان میں پہلی چیز توحید ہے، وحدانیت پروردگار کا اقرار ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ، یہ ہونا چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. نبی اکرم لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں بوحدانیت لا يقبل اللہ الاعمال الا بہا، اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے اعمال کو وحدانیت کے بغیر قبول نہیں کرے گا. یعنی کیا؟ بہت نیکیاں کرتا رہے، سب کچھ رہے، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں کہا. جیسے دوسرے لوگ ہیں، دوسری اقوام ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ جنہوں نے زبان پہ جاری نہیں کیا، کار خیر پہ کار خیر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ یہیں دنیا ہی میں ان کو اس کا اجر دے دے گا. اشارہ سمجھنا کوئی ضروری نہیں نام لیا جائے. اللہ تعالیٰ جو کار خیر نیکی کر رہے ہیں دنیا ہی میں دے دے گا، لیکن آخرت میں نہیں. وَهِيَ كَلِمَةُ التَّقْوَى، یہ لا الہ الا اللہ نبی اکرم فرماتے ہیں کلمہ تقوی ہے. يُثْقِلُ اللَّهُ بِهَا الْمَوَازِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس
لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے میزان اعمال کو بھاری کرے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کہیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ جب اذان کہیں یا اقامت کہیں تبھی لا الہ الا اللہ، ایسے ہی جو ذکر ہے اذکار میں ہے نا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے جس سے میزان اعمال بھاری ہوں گے؟ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر میں آیا ہے، آپ کی تفسیر میں ہے، آپ فرماتے ہیں ان وزن علی ثقیل، علی کا وزن بھاری ہے، خود علی بھاری ہے، علی کا وزن بھاری ہے، خود علی کی محبت بھاری ہے، علی کا نام بھاری ہے، علی سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے وہ چیز بھی سنگین و بھاری ہے، خود علی میزان اعمال ہے۔ ایک زیارت میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیک یا میزان الاعمال، میرا سلام ہو آپ پر اے میزان اعمال۔ ان وزن علی ثقیل وما وضع حب علی فی میزان احد الا رجح علی سیئاتہ، جس کے میزان اعمال میں علی کی محبت کو رکھ دیا جائے گا، اس کا میزان اعمال اس کی برائیوں پر، اس کے گناہوں پر، اس کے سیئات پر بھاری ہو جائے گا۔ آپ کی محبت، میں نے کہا نا خود حدیث کے ابتدا میں کیا ہے، ان وزن علی، علی کا وزن ہر اعتبار سے، پھر اس کے بعد محبت ہے، حب علی، علی کی محبت جس شخص کے میزان میں رکھ دی جائے گی وہ بھاری ہو جائے گا، کس کے اوپر؟ گناہوں کے اوپر۔ لیکن اس کے مقابل میں ولا وضع بغضہ فی میزان احد، اور علی کے بغض کو جس کے میزان میں، میزان اعمال میں رکھ دیا جائے گا، اس کی برائیوں کا پلہ اچھائیوں پر بھاری ہو جائے گا۔ یعنی جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا ذرہ برابر، توجہ رہے، یہ نہیں بہت زیادہ جنگ میں آئے لڑے، نہیں، ذرہ برابر علی کا بغض، علی کا کینہ، علی سے نفرت اگر کسی کے دل میں ہے تو اس کے میزان اعمال میں رکھا جائے گا۔ میزان اعمال ابھی چھٹے امام نے بیان فرما دیا نا کہ تمام نیکیاں مراد ہے یہاں پر۔ اسی طرح سے جس کے دل میں محبت ہے، جس کے دل میں محبت ہے، محبت علی کو جس کے میزان اعمال میں رکھ دیا جائے گا، برائیوں پر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور جس کے دل میں علی کا بغض ہے، علی کی نفرت ہے، علی کی عداوت ہے، اس کے میزان اعمال میں جب علی کا بغض رکھا جائے گا تو اس کی برائیوں کا پلڑا اچھائیوں پر بھاری ہو جائے گا، یعنی برائیاں ہی برائیاں ہوں گی۔ یہ دو چیزیں۔ تیسری چیز ہے کہ جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، حسن اخلاق ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، یہ نہیں لڑتے ہی جھگڑتے رہیں، تند مزاج رہیں، ڈانٹیں پھٹکاریں، کسی سے اچھے سے بات ہی نہ کریں، نہیں، تند مزاج نہ بنیں، اپنے اندر نبی اور ائمہ کی صفت پیدا کریں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے کہا اے میرے حبیب تم اخلاق کی عظیم منزل پر فائز ہو۔ اور ایک آیت میں ہے لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے حبیب اگر تم تند مزاج ہوتے تمہارے گرد یہ اکٹھا نہ ہوتے۔ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں۔ یہاں پر بھی حدیث ہے، حدیث میں آیا ہے روز قیامت کسی بھی انسان کے میزان میں حسن اخلاق سے بہتر و افضل کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ حدیث عربی ہے، ما یوضع فی میزان امرئ یوم القیامہ افضل من حسن الخلق، میزان میں اچھے اخلاق سے بہتر کوئی چیز
نہیں ہوگی۔ اور چوتھی چیز ہے کہ جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ محمد و آل محمد پر صلوات ہے۔ یہاں یہ تفسیر میں بھی آیا ہے کہ اگر جب کسی آدمی کے اعمال کا پلڑا قیامت کے دن ہلکا ہوگا، اس نے محمد و آل محمد پر درود پڑھا ہوگا، اس کا ثواب اس کے اعمال کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ بھاری ہو جائے گا۔ لہذا زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجا کریں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے، ایک حدیث میں آیا ہے، کئی چیزیں بیان ہوئی ہیں، انسان کی نیت سچی ہونی چاہیے، اعمال پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے اور تمام لوگوں کے لیے خیر خواہ رہے اور گناہوں سے دوری اختیار کرے۔ یہ حدیث میں آیا ہے ما یثقل فی المیزان، میزان یعنی میزان اعمال میں جو ہے جو چیز ثقیل ہوگی وہ کیا ہوگی؟ النیت الصادقہ، سچی نیت، والاعمال الطاہرہ، اس کو آپ لوگ لکھیے، امتحان میں پوچھیں گے۔ کیا چیزیں جو انسان کے میزان اعمال کو بھاری کریں گی؟ پہلی چیز کیا بیان کیا؟ توحید۔ دوسری چیز کیا بیان کیا؟ محبت علی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پوچھوں گا چونکہ اہم چیزیں ہیں، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں تاکہ میزان اعمال بھاری رہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ صلوات۔ پانچویں چیز یہ حدیث ہے کہ جس کے اندر کتنی؟ 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ نیت صادقہ، سچی نیت ہو، اعمال طاہرہ یعنی پاک و پاکیزہ اعمال ہوں، وکف الاذی، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، بالخصوص پڑوسی کو۔ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر اس کے بعد اپنا گھر۔ وکف الاذی، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ والنصیحۃ لجمیع الورا، تمام لوگوں کے لیے خیر خواہ رہیں۔ اب بات آ گئی، عرض کر دوں، یہ ہمارے جوان جو ماشاءاللہ پورے سال ولادت شہادت پر پروگرام کرتے ہیں، اب رمضان آیا، رمضان میں درس قرآن، تفسیر قرآن، یا یہ سب جو جوان کر رہے ہیں گویا خیر خواہ ہیں، انہیں پیسہ نہیں مل رہا بظاہر، یا ملتا ہے کاظم صاحب؟ نہیں، یہ خیر خواہی ہے، یہ چیز ہے، سب کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، خیر خواہ بنے، یہ خیر خواہی ہے کہ دوسروں کو ثواب پہنچے اور آپ لوگ بھی اس میں مدد کریں، ٹائم پہ آئے۔ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ اب بس 15-20 منٹ باقی ہے، چلے پہنچ جائیں تاکہ حاضری لگ جائے، نہیں، رمضان کا مہینہ ہے، صرف حاضری لگوانے کے اعتبار سے نہ آئیے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی بات نہیں، آ جائیے، 5 ہی منٹ چاہے باقی ہوں، لیکن جان بوجھ کر کے عمدن یہ نہ کریں، آئیے فیضیاب ہوئیے۔ کب تک عمر ہے کب تک نہیں ہے نہیں معلوم۔ ابھی کل کاظم صاحب نے جاتے وقت بتایا، وہ کیا نام تھا ان کا، عادل، بیچارے ہمیشہ ملا کرتے تھے، ابھی 3-4 دن پہلے انتقال ہوا، جمعرات کے دن، 40 سال عمر تھی۔ یہ نہ سوچیں کہ ابھی ہم جوان ہیں، یہی سب چیزیں کام آئیں گی۔ یا آپ جتنی دیر 1 گھنٹہ پون گھنٹہ بیٹھ رہے ہیں، آپ یہ نہ سوچیں مولانا صاحب تو بڑھاتے ہی چلے جاتے، جلدی ختم کریں، نہیں، جتنا ہمارا درس طولانی ہوگا اتنا ہی آپ سب کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، یہ درس ہے، یہ درس ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، شب قدر میں سب سے بہترین عمل مذاکرہ علم ہے، یہ مذاکرہ علمی ہے، اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے کہ آپ لوگ سوچیں مولانا صاحب جلدی ختم کر دیں، ہم جو جلدی جائیں اور حاضری لگوا کر چلے جائیں، نہیں، نہ حاضری لگوانے کے اعتبار سے آئیے، نہ گفٹ لینے کے اعتبار سے آئیے، بلکہ اپنے میزان اعمال کو بھاری کرنے کے لیے آئیے۔ روز قیامت یہ آپ کے لیے بہترین زاد راہ ہے
بہترین سامان سفر ہے، بہترین توشہ راہ ہے یہ درس آپ کا۔ لہٰذا نہایت ہی خلوص کے ساتھ آئیے۔ یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے، کیا ہے؟ جو 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں، سچی نیت اور پاک اعمال۔ سچی نیت یہی کہ آپ قرآن کے درس کے لحاظ سے آئیے، گفٹ لینے کے لحاظ سے نہ آئیے۔ سچی نیت یہ ہے، سچی نیت کے ساتھ آئیے۔ اور جو 1 گھنٹہ بیٹھ رہے ہیں یہ بھی پاک اعمال کب بنیں گے؟ کہ جب درس کے لیے، درس قرآن کے لیے، سیرت ائمہ سننے کے لیے، احادیث معصومین کو سننے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کے یہ اعمال اعمال پاکیزہ بنیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے واجتناب المحارم والحرب من المعاصم۔ 5ویں چیز ہے گناہوں سے اجتناب کریں اور معاصم سے، معاصم یعنی گناہوں سے بھاگیں، ایسے ہی بھاگیں جیسے کسی خطرناک چیز سے بھاگتے ہیں، یا یوں کہہ دوں کہ جیسے شیر سے بھاگتے ہیں۔ اس طرح سے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، بھاگیں۔ یہ نہیں کہ گناہ میں ملوث ہو جائیں، جہاں پر گناہ ہو رہا ہے وہاں پہ نہ رکیں۔ اگر شادی ہو رہی مکس، کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ گیدرنگ، آپ لوگ سے جملہ سیکھتے ہیں، ہو تو وہاں پہ نہ رکیے، چلے جائیے، چلے جائیے، حکم ہے یہاں پر۔ والحرب من المعاصم، چونکہ آپ رہیں گے نامحرم، خلط ملط رہیں گے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا یہاں پر؟ گناہ ہے، عظیم گناہ ہے۔ لہٰذا ایسا مورد ہو تو آپ وہاں سے بھاگیں، تب میزان اعمال پلڑا آپ کا نیکیوں کا بھاری ہوگا۔ اور ایسا کوئی موقع فراہم آپ لوگ نہ کریں کہ جس میں محرم نامحرم خلط ملط ہوں، جس میں گناہ ہو۔ گناہ سے آپ لوگ بچیں۔ ابھی یہ آ گیا، قرآن بھی نازل ہے، اہل بیت بھی نازل ہیں۔ روایت میں آیا ہے امام زمانہ یطع فرشکم، اپنے چاہنے والوں کی جب تقریب ہوتی ہے ان کے فرش پر امام زمانہ کے قدم پڑتے ہیں۔ کوئی بھی تقریب ہوتی ہے اس میں ہمارے وقت کا امام آتا ہے، اور جب اس طرح کی تقریب ہوگی امام آئیں گے۔ میں جاتا ہوں کبھی کبھی نکاح پڑھنے کے لیے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اندر لے کے جاتے ہیں، لڑکی سے اجازت لینے کے لیے اتنی تو احتیاط کرنا چاہیے نا کہ جو خواتین ہیں وہ پردہ کر لیں کہ مجھ سے نہیں چلا جاتا، کتنا سر نیچے کروں، یہ حالت رہتی ہے۔ جب مجھے جاتے ہوئے کراہت محسوس ہوتی ہے تو مجبوری ہے اجازت لینا، اس لیے جاتے ہیں۔ تو آیا ہمارا وقت کا امام آئے گا؟ میں تو ایک نہایت ہی گنہگار ہوں، گناہ کا پیکر ہوں، جب مجھ سے نہیں جایا جاتا تو کیا امام آئیں گے؟ جواب دیجیے آپ لوگ۔ لہذا والحرب من المعاصم، گناہوں سے بھاگیں، فرار اختیار کریں۔ یہ 9ویں چیز اس میں آ گئی تھی، اور جلدی جلدی سن لیجئے۔ اور نیک اولاد پر، اگر کسی کی نیک جوان بیٹا مر گیا، سخت ہوتا ہے، نہایت سخت ہوتا ہے، نہایت سخت ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے صبر کر لیا، کہ دیکھیے 5 چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سے ولد صالح، مسلمان کا صالح نیک بیٹا دنیا سے گزر جائے اور باپ اس پہ صبر کر لے جائے تو اس کے میزان اعمال نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ خمس ما اثقلہن فی المیزان، 5 چیزیں جو اس کے میزان اعمال کو بھاری کرتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ اس کو بھی آپ لوگ یاد کر لیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیحات 4 جو آپ تیسری چوتھی رکعت میں پڑھتے بھی ہیں نا، یوں بھی پڑھا کیجئے۔ میزان اعمال کو اگر بھاری بنانا، یوں بھی پڑھیے۔ کچھ بھی نہیں یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ 4 چیزیں ہو گئی نا، 5 چیزیں بتائی ہیں، 5 چیزیں میزان اعمال کو بھاری کرتی ہیں۔ یہ 4، اس کا نام ہی ہے تسبیحات 4، یہ 4 تسبیح ہو گئی۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ والولد الصالح یتوفی لمسلم، کسی مسلمان کا نیک بیٹا گزر جائے، فیصبر ویحتسب، اور اس پر وہ صبر کرے، شکوہ خدا کی بارگاہ میں گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، راضی رہے،
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اور اسی طرح سے بیان مکمل کر دوں آج اس کو، آپ لوگ اس کو لکھتے رہیے. اور جو چیز ہے قال النبی لابی ذر، نبی اکرم نے ابو ذر سے فرمایا، بس 2-3 منٹ کی زحمت ہے، اس کو بھی آپ لوگ لکھیے، مکمل کر لیجئے. نبی اکرم نے جناب ابو ذر سے فرمایا الا ادلک علی خصلتین، کیا میں تم کو 2 صفتیں نہ بتاؤں؟ اے ابو ذر، کیا 2 باتیں تم سے میں بیان نہ کروں؟ ہما اخف علی الظہر والثقل فی المیزان، وہ 2 چیزیں جو تمہاری پشت پر گناہوں کا بوجھ ہے اسے ہلکا کر دے گی، وہ 2 چیزیں ہلکا کر دیں گی. اور وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ، اور تمہارے میزان اعمال کو بھاری بنائیں گی. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ہاں، تو جب یہ سوال کیا فقال بلا یا رسول اللہ، جناب ابو ذر نے کہا اے اللہ کے رسول بیان فرمائیے. قال علیک بحسن الخلق، نبی اکرم نے فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اچھا اخلاق بناؤ، حسن خلق اپنے اندر پیدا کرو. وطول الصمت، اور زیادہ خاموش رہو، خدا کی آیات، خدا کی نشانیوں میں سوچو. بہت زیادہ بولنا منع کیا، بہت زیادہ بولنے سے، بہت زیادہ سونے سے، بہت زیادہ کھانے سے، بہت زیادہ بولنے سے منع کیا گیا ہے. علیکم بالثلاث، تمہارے لیے نبی اکرم نے فرمایا 3 چیزیں ضرور، اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں. کیا 3 چیزیں ہیں؟ قلت الطعام، کم کھانا، کم کھاؤ. قلت المنام، یہ بھی لکھ لیجئے تاکہ یاد رہے، کم کھاؤ. قلت الطعام، قلت المنام، کم سو. وقلت الکلام، اور کم بولو. کیونکہ انسان جب زیادہ بولتا ہے تو غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، غیبت بھی کرنے لگتا ہے، الزام بھی لگانے لگتا ہے. لہٰذا حکم ہے خاموش رہو. طول الصمت، بس آخری چیز ہے، آخری اور 12 چیزیں ہم نے نکالی، اور بھی چیزیں لیکن 12 چیزیں ہیں کہ جس سے میزان اعمال نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. نبی اکرم فرماتے ہیں من علم ولدہ القرآن، جس نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دی. رمضان کا مہینہ ہے نا، دنیاوی تعلیم سب بہت دیتے ہیں، ہائی فائی اسکول میں بچپن ہی سے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ 1 مہینے کی فیس $100، $200، $300، $500 تک لوگ دیتے ہیں اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے. قرآن کے لیے 500 روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. پڑھائیے اپنے بچوں کو. نبی اکرم فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من علم ولدہ القرآن، جس نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دی فکأنما حج البیت 10,000، گویا اس نے خانہ کعبہ کا حج کیا 10,000، 10,000 بار. اور یہی نہیں بلکہ بیٹے کو قرآن پڑھایا، مراد اولاد ہے، بیٹا ہو یا بیٹی. وَيَكُونُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، اور یہ قرآن قبر میں اس کے ساتھ ہوگا. جو اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو، اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے گا حتی یبعث، یہاں تک کہ اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا. یہ قرآن قبر کے اندر ہوگا. اپنے بچے کو تعلیم دیں گے. وَيُثَقَّلُ مِيزَانُهُ، اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں گے تو میزان اعمال یعنی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ 12 چیزیں آپ لوگوں نے لکھ لی ہیں. اب وقت میں گنجائش نہیں، جبکہ میں سوچ کے آیا تھا مولا کی فضیلت، لیکن ضمناً آ گئی ہے. ایک ہی جملہ کافی ہے، السلام علیک یا میزان الاعمال. اے علی آپ پر سلام ہو کہ جو کہ آپ میزان اعمال ہیں. میزان اعمال سے مراد یہی ہے کہ اگر دل میں محبت ہے تب تو جنت میں جائیں گے، اور اگر دل میں محبت نہیں ہے تو وہ جنت میں کیا، جنت کی خوشبو بھی ان کے مشام تک نہیں پہنچے گی. اے علی اگر کسی نے اتنی عبادت کی جتنی جناب نوح کو عمر ملی ہے، اور اس کے برابر
اس نے کیا کیا؟ حج کیا، پاپیادہ حج کیا، اور رکن و مقام کے درمیان مظلوم قتل کیا جائے اور کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کر دے۔ اے علی، اگر تمہاری ولایت، تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ انشاءاللہ باقی مولا کے فضائل کل۔ خدا کی بارگاہ میں ہم سب دست بدعا ہیں، اے میرے معبود ہمیں توفیق دے کہ اس رمضان کے مہینے سے زیادہ فیضیاب ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ تیری بارگاہ میں توبہ و استغفار کر سکیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں۔ اے میرے معبود اب تک ہم سب سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں تمام گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ محمد و آل محمد ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائیں۔ اے میرے معبود ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ہیں ان کی تمام مشکلات کو دور فرما، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، تعمیر جنت البقیع کے اسباب مہیا فرما، منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات پڑھ دیں۔